الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وآلہ المجتبی اما بعد۔ پیارے بچوں، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے ذیل میں حضرت کی جلا وطنی کا 3 واقعہ ماقبل میں پیش کیا گیا۔ آج اسی قبیل کی ایک اور کڑی ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ خود بخارا میں بھی آپ کا رہنا، یعنی اپنے وطن مالوف میں، اپنے شہر مالوف میں رہنا بھی حضرت کے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش حق تعالی شانہ انبیاء کرام کی فرماتے ہیں، پھر درجہ بدرجہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے جس کو جتنا قرب ہوتا ہے اسی قدر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں ابتلا ہی تو مقصود ہے بندوں سے۔ کیا یاد نہیں ہے آپ کو؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم اے لیبتلیکم لیمتحنکم۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور آزمانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جس میں جس قدر کھیل دکھانے کی طاقت ہوگی، ہنر ہوگا، اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ عظیم کھلاڑی سے عظیم کھیل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، معمولی کھلاڑی سے معمولی ہی تصور قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت کی جو شان عبدیت تھی، تعلق مع اللہ کی کیفیت تھی، اور قرب الہی کی جو قوت تھی، وہ ایسی ہی تھی کہ کوئی بڑا کھیل ان کی ذات سے رونما ہو اور تماشائیوں کو، یعنی اللہ والوں کو اور اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو شوق سے دیکھنا میسر ہو۔ الفاظ بدل کر یہ کہو کہ اللہ فخر کے ساتھ فرشتوں میں، دوسری مخلوقات میں وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھو بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کیسی بھی کڑی آزمائش میں ڈال دیے جائیں خوشیوں سے برداشت کر لیتے، اور وہ کامیاب ہو کر ساری آلائشوں سے بچ کر اپنے کو پاک دامن، اپنے کو منزہ، اپنے کو مصفہ پیش کر دیتے۔ آپ کو انتظار ہے کہ اس وقت کون سی آزمائش، کون سا ابتلا سنایا جائے گا۔ یاد رکھیں تمہید کے طور پر کہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ جس میں جوہر ہوتا ہے۔ پیچھا کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کے پاس سیم و زر ہوتے ہیں۔ لوٹنے والے کہاں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ جہاں خزانے ہوتے ہیں۔ حاسد اپنے حسد کی کمند کہاں ڈالتا ہے؟ جہاں کمالات ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کو تو آپ بھی خوب جان گئے۔ سرسری ایک ہلکا سا اعادہ کر لیجئے کہ ابھی بچپن کی عمر تھی۔ کہتے ہیں کہ حدیث کی طلب کا اور یاد کرنے کا شوق ایسا دامنگیر ہوا کہ بچپن ہی میں ہزاروں حدیثیں مجھے یاد ہو گئی، اور صرف 10-11 سال کی عمر تھی کہ محدث داخلی کے سبق میں حاضر ہو کر میں نے جو حضرت کی ایک سند کو درست کرنے کی کوشش کی، حضرت کی پیش کی ہوئی ایک سند کو درست کرنے کی کوشش کی، اسی قضیے کو اللہ نے حدیث کے فن میں میری شہرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یاد کیجئے کہ 16 سال کی عمر ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے، خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک، وقیع ابن الجراح کی ساری حدیثیں، ان کی پوری کتابیں یاد کر ڈالی تھی۔ پھر 18 سال کی عمر جب ہوئی تو میں نے ایک کتاب لکھ ڈالی، قضایا الصحابۃ والتابعین۔
اور اسی زمانے میں مدینہ منورہ میں روضہ مقدسہ کے پاس بیٹھ کر چاند کی روشنی میں نے تاریخ الکبیر کا مسودہ بھی تیار کیا. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں شام، مصر، جزیرہ عرب میں تو 2 بار گیا، بصرہ 4 مرتبہ گیا، اور حجاز اور کہاں کہاں تحصیل حدیث کے لیے میں نے کھاک چھان ڈالی. 6 سال حجاز میں نے اقامت اختیار کی. کوفہ اور بغداد تو کتنی مرتبہ گیا مجھے یاد ہی نہیں. یہ حضرت کے وہ اسفار جن کو میں نے رحلات علمیہ کے ذیل میں آپ کو سنا دیا ہے کہ حضرت کے اسفار کیسے ہوئے، کہاں کہاں ہوئے. یہاں صرف آنے والی آزمائش کا ہلکا سا ایک مقدمہ مجھے پیش کرنا ہے کہ آنے والی آزمائش کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا ہوا. اب یہ پوری دنیا میں مشہور ہوتے گئے اور پوری دنیا سے علم حاصل کرتے گئے، پوری دنیا کی خاک چھانتے گئے. اب کہتے ہیں بے خون پیے لقمہ تر کس کو ملے ہیں، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملے ہیں. جو رتبے والا کے سزاوار ہوئے ہیں، پہلے وہ مصیبت کے طلبگار ہوئے. تو حضرت نے پہلے تو حالات سے سودا کیا ہے، حالات سے دوستی کی ہے کہ چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھوں سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض کہنا یہ ہے کہ اس طرح مختلف ممالک کی، مختلف بلاد کی آپ نے سفر کیا. پھر خود حضرت فرماتے ہیں کہ میں بلخ گیا تو اہل بلخ نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ کے پاس جس استاذ کی حدیثیں ہیں ہمیں لکھوا دیجئے. میں نے 1000 اساتذہ کی 1000 حدیثیں انہیں املا کروا دی. بصرہ پہنچا، وہاں کے محدثین اور فقہا نے ایسی ہی درخواست رکھی تو میں نے انہی کے شہر بصرہ کے محدثین سے جو حدیثیں حاصل کی تھی وہ میں نے ان کو لکھوا دی، جو انہیں وہیں رہتے ہوئے معلوم نہیں تھی. اور جہاں جہاں اس قسم کی نوبت آئی، اللہ نے سب کے دل میں محبتیں ڈال دی، عظمتیں ڈال دی، سب کے دل میں میرا پیار بھر دیا. اب شدہ اس گشت کے بعد آخر تو وطن واپس ہوا. میں بخارا جب آیا تو اپنے وطن میں ایک مدت دراز تک میں درس دیتا رہا، طالبین حدیث کو حدیثیں سکھاتا رہا، حدیثیں بتاتا رہا. آگے جو ہوا آزمائش کا واقعہ وہ یہاں سے اب شروع ہوتا ہے کہ جس زمانے میں حدیث کا درس دے رہا تھا بخارا میں، اس زمانے میں بخارا کا جو حاکم تھا اور گورنر تھا وہ خالد ابن احمد زحلی تھا. خلافت عباسیہ کا دور تھا. وہاں کے علماء نے اور وہاں کے کچھ بدباطن اور حاسد لوگوں نے اس حاکم کا ذہن میرے خلاف بنا دیا اور برانگیختہ کیا میرے خلاف. اس کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی. یاد رکھے فسادیوں کا دماغ بڑا چلتا ہے. فسادیوں کو دیکھو نا، گھر میں چوہیا کیسے کیسے بل بنا لیتی. چوہوں کو خوب بل بنانا آتا ہے، مگر انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. سب کو کھانے کے لیے ایک بلی کافی ہو جاتی ہے. پورے کنبے کو، پوری طاقت کو، پورے لشکر کو برباد کرنے کے لیے ایک بلی کافی ہو جاتی ہے. ایسے بدباطنوں کو ختم کرنے کے لیے اور ان کی ساری چال بازیوں کو توڑ مڑوڑ کر کے دفن کرنے کے لیے خدا کا ایک کوڑا کافی ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. اس سے پہلے جن جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ سب چوہے تھے، سب کتے تھے، سب عالم کے نظام کو برباد کرنے والے تھے، سارے کے سارے فسادی تھے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. اللہ کہتے میرا ایک کوڑا کافی تھا اور ایک ہی کوڑے نے سب کو زیر زمیں کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیر تو لگتی ہے، میرا کوڑا برسنے میں اجلت نہیں ہوتی، میں دیر لگاتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. ان ربک لبالمرصاد، دیکھتا رہتا ہوں
طاق میں رہتا ہوں، جس کو پکڑنا ہے اس کی طاق میں رہتا ہوں، چوہیا کے بل کے پاس میں بلی برابر طاق میں لگی رہتی۔ الغرض آپ جلدی سے آپ اپنی مراد پوری کیجیے اور سمجھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو میں نے اس وقت تمہید کر ڈالی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام علمی عطا کیا کہ پوری دنیا کے محدثین نے مانا، تو خود ان کے وطن کے لوگوں کو کتنی عزت کرنی چاہیے تھی، سر پر بٹھانا چاہیے تھا، ہزاروں عظمتوں کے سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے تھا، دل دماغ میں جگہ دینی چاہیے تھی، مگر نہیں، بالکل اہل مکہ کی طرح سے برداشت نہیں کر سکے۔ اور سچ کہا کسی بزرگ نے کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنے حالات آتے ہیں، اور جس کو حالات آویں دین کی خدمت کے سلسلے میں، سمجھ جاؤ اس کا کام نہج نبوت پر چل رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گورنر بخارا خالد ابن احمد زہلی کا ذہن لوگوں نے بگاڑ دیا، جو اس وقت نائب الخلیفہ تھے۔ پھر کیا ہوا، بگاڑنے والے نے کون سی چال چلی، کون سا جال بنایا، ان لوگوں نے حاضر خدمت ہو کر خالد ابن احمد زہلی کو، گورنر کو یہ کہا، اب نام یاد رکھیے، گورنر کو یہ کہا کہ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیں کہ وہ دربار شاہی میں آ کر اپنی کتاب صحیح بخاری اور اپنی دوسری کتاب التاریخ الکبیر کا درس دے دیا کریں۔ چنانچہ حاکم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ بڑے لوگ بسا اوقات دوسروں پر بس آنکھ بند کر کے سم و عمیانہ اس طرح بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اس کے انجام خیر اور انجام بد پر ہلکی بھی نظر نہیں ڈالتے۔ حاکم وقت نے بس یہ بات رکھ دی امام بخاری کے سامنے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی ایماندارانہ بات کی اور عشق نبی سے بھری ہوئی بات کی، جرأت آمیز بات کی، استقامت کا درس جس میں چھپا ہوا تھا وہ بات کی۔ کیا کہا؟ انا لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب السلاطین، میں علم کو ذلیل نہیں کروں گا، اللہ نے دیا ہے، اور کوئی بازاری علم نہیں ہے، کوئی کالج کا علم نہیں ہے، کوئی دنیا کا علم نہیں ہے، کوئی دنیاوی عمارتوں اور بلڈنگوں اور ٹرینوں اور کاروں کا علم نہیں ہے۔ اس کا مقصد، اس کا ماوا، اس کا سرچشمہ، اس کا منبع، اس کا ماخذ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے چلا ہوا ہے جو ہمارے سینے میں امانت تھے۔ یہ علم جس طرح اس کا ماخذ محترم اور غایت درجہ انتہائی محترم ہے، اسی علم بھی انتہائی محترم ہے۔ میں اس علم کو لا اذل العلم ولا احمله الى ابواب السلاطین او الى ابواب الناس، میں اس علم کو ذلیل نہیں کروں گا۔ حاکم کو چوٹ لگی کہ اس نے میری بات کو کس طرح سے رد کر دیا۔ پھر اس نے ایک دوسری بات کہی کہ اچھا، میری اولاد کو تعلیم دینے کے لیے آپ اپنے ہی گھر پر، اپنی ہی مجلس میں میری اولاد کے لیے ایک الگ سا وقت بنا دیجئے جس میں صرف میرے لڑکے پڑھیں گے، دوسرے لوگ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت نے اس پر بھی اپنا عذر پیش کر دیا اور منع کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح نبوت عام ہے، ایسے آپ کے علم کا، آپ کی احادیث کا فیضان بھی عام ہے۔ یہ دونوں باتیں ظاہر سی بات ہے کہ ایک حاکم کو، صاحب اقتدار کو کتنی بری لگی ہوگی، مگر یاد رکھو یہی تو آزمائش ہوتی ہے تقوی کی، اور یہی آزمائش ہوتی ہے انسانیت کی بھی، آدمیت کی بھی، تعلق مع اللہ کی، مقاصد کی، نیتوں کی، اغراض کی، کہ آپ جو کر رہے ہیں کس جذبے سے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کر حشر میں حاضر ہونا یہ مقصود ہے، پھر تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ یہی اصل موڑ ہوتا ہے جہاں انسان آزمایا جاتا ہے۔ بلکہ بچوں یاد رکھو، انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسے دن لاتے ہی ہیں کہ وہاں اسپیشل اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہاں جیت گیا تو جیت گیا اور ہار گیا تو ہار گیا۔ یہاں فیل ہو گیا حاکم بخارا، اور جب فیل ہو گیا تو جو مشیران قوم، مشیران مملکت تھے، جن کی جال سازی سے یہ اقدام ہوا تھا اور یہ شکلیں بن رہی تھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انکار کرنا پڑا، انہی لوگوں نے پھر مشورہ دیا کہ حضرت کو یہاں سے کہہ دیا جائے کہ کہیں اور چلے جائے۔ چنانچہ امام بخاری سے کہہ دیا گیا۔ حضرت نے وہاں سے اب سمرقند جانے کا پلان بنایا، یعنی بخارا سے نکلے اور سمرقند جانے کا پلان بنا۔ وہاں کے لوگوں کو خبر ہو گئی تو وہاں کے لوگوں نے حضرت کو ہاتھوں ہاتھ لیا، کہا یہاں آ جائیے۔ اب وہاں
جانے کی بات آئی اور جانے لگے تو ابھی راستے ہی میں پہنچے تھے جب تک ایک بات حضرت کو پہنچ گئی. وہ بخارا سے تو نکل گئے اور راستے میں ایک جگہ آئی خرتنگ. مقام خرتنگ پر جب پہنچے کوئی خط آ گیا یا کوئی اطلاع آ گئی کہ سمرقندیوں میں بھی آپ کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس وقت عقائد اور نظریات اور افکار کے سلسلے میں کئی قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. معتزلی اس دور میں تھے، جہمی اس دور میں تھے، مرجی اس دور میں تھے، قدری اس دور میں تھے. تو اس لیے اب سب کو لے کر چلنا اور سب کو مطمئن کر دینا اور آپ کی حق بات سے سارے مطمئن ہو جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے پھر یہاں بھی حضرت کے سلسلے میں پہنچنے سے پہلے ہی دو قسم کے لوگ ہو گئے، یعنی اختلافات شروع ہو گئے. بعض لوگ اس پر راضی تھے کہ حضرت تشریف لے آویں اور بعض لوگ اس کے مخالف تھے. تو حضرت نے یہیں خرتنگ میں ابھی قیام کیا اور پھر خود حضرت نے کہا کہ اب میرا کہیں جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ میں جہاں جاؤں گا میری محدثیت کہیے، میرا علم کہیے، اللہ نے مشہور کر دیا ہے تو لوگ مجھ سے سوال کریں گے، میرا انٹرویو لیں گے اور میری کس بات سے کون سا فریق اپنے من کی کون سی بات نکال لے گا یہ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے کہا کہ ابھی یہیں قیام کرو. تو اب بخارا سے نکل کر مقام میں خرتنگ میں قیام پذیر ہو گئے. ایک مرتبہ رات میں بہت زیادہ دنیا سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ میرا اس دنیا میں رہنا فتنے کا، لوگوں کے درمیان فتنے کا باعث ہو جائے گا. تو اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لیجیے. دعا کے الفاظ بھی حافظ ابن حجر وغیرہ نے، شارحین نے نقل کیے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہم انہ قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. فاقبضنی الیک غیر مفتون، فتنے کی گھڑی آنے سے پہلے اللہ اپنے پاس بلا لیجیے. چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور حق تعالی شانہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. کہتے ہیں عید الفطر کی رات تھی، رات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں بلایا، اس طرح بلایا کہ واقعی موت آئے تو ایسی آوے اور دنیا سے آخرت کا سفر ہو تو ایسا. کس قدر قابل رشک ہے، اس سے بڑھ کر کے کون سی ایسی تمنا ہو سکتی ہے جس کو کلمے والا کر سکتا، جو کلمے والا سوچ سکتا. وہ تمنا یا وہ قابل رشک نعمت، وہ عظیم آرزو جس کو آپ سننے کے لیے بے قرار ہیں، وہ یہ کہ ایک محدث ہیں عبد الواحد ابن آدم الطواویسی، کہتے ہیں کہ جس رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی رات میں مجھے خواب آیا. خواب میں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں، راستے میں کہیں کھڑے ہوئے، ٹھہرے ہوئے اور صحابہ بھی ساتھ میں. میں نے پوچھا وما وقوفک ہونا یا رسول اللہ، یہاں کیوں آپ تشریف رکھتے ہیں؟ تو فرمایا انتظر محمد ابن اسماعیل البخاری، اس وقت ملک الموت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح لانے گئے ہیں اور ہم امام بخاری کے استقبال کے لیے راستے میں کھڑے ہوئے. اس سے بڑھ کر کیا کسی کا مقدر ہو سکتا ہے؟ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قضیے میں، جس کو میں نے ذرا تمہید کے ساتھ اور بڑے اہتمام سے بیان کیا، کہ اس قضیے میں کئی باتیں ایسی ہیں جسے آپ پھیلا سکتے ہیں اور جسے آپ سبق بھی کئی ایک جس میں سے نکال سکتے ہیں، لیکن ہم اگر اس کے چکر میں پڑیں تو وقت آپ کا بہت جائے گا. مگر جی تو چاہتا ہے کہ کچھ کہہ دیا جاوے. یاد رکھیں ایک بات کہہ لیجئے، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے. من کان مع اللہ کان اللہ معہ، یہ حدیث سے، لیکن لوگوں نے حدیث ایک دوسرے لفظ میں مشہور کر دی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. حدیث کی الفاظ نہیں، حدیث یوں ہے من کان مع اللہ کان اللہ معہ. قوم نے تو، بخارا کے لوگوں نے، سمرقند کے لوگوں نے، قوم نے تو آپ کا ساتھ نہیں دیا. جلا وطنی میں جتنے لوگ شریک ہوئے، سبب بنے، انہوں نے تو آپ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن سب سے بڑی ہستی نے ساتھ دیا. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یہ بول رہی ہے کہ لوگ سمجھیں مجھے محروم وقار و تمکین، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگ سمجھیں، واقعی لوگوں نے تو نہیں قدر کی، لوگوں نے نہیں حضرت کو پہچانا، لیکن اللہ نے وہ قدر کی کہ شاید ہی کسی کو ایسا مقدر نصیب ہوا، شاید ہی ایسی موت، پیاری موت کسی کو آتی ہے اہل اللہ کو.
یہ ایک انداز ہے تعبیر کا میرے بھائیوں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری موت عطا فرمائی. یہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا کہ عبد الواحد ابن آدم الطواویسی نے یہ خواب دیکھا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس خواب کو بھی حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں، علامہ تاج الدین سبکی نے الطبقات الشافعیہ میں اس واقعے کو ذکر فرمایا. خوابات کے حوالے اس لیے دے دیے جاتے ہیں کہ بسا اوقات خواب بیزاروں کو، جن کو خواب سے مناسبت نہیں ہوتی، وہ بہت جلدی اس کے اندر میں تردد کے، تذبذب کے اور شک کے راستے تلاش کر لیتے ہیں. تو بہرحال حضرت کا یہ مقام ہوا. یہاں ایک چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت کی وفات کے تعلق سے سن لیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت کا انتقال عید کی رات میں ہوا. اگر آپ جوڑیں تو بھئی پیاری بات ہے. عید کی رات کیسی ہوتی؟ شب عید کس کو کہتے ہیں؟ شب عید الفطر کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ ہے. نیک فعال لینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز بتلایا. اس کی اجازت ہے. جب عید کی رات میں، عید الفطر کی شب میں حق تعالی شانہ اپنے اس بندے خاص کو بلا رہا ہے، تو کہہ لیجئے کہ عید کی رات نہیں، انعام کی رات میں بلا رہا، داد و دہش کی رات میں بلا رہا. اور جب داد و دہش کی رات میں، انعام کی رات میں بلا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے تو بارش میں اگر ہمارا کوئی حق نہیں بھی بنتا ہے تو بارش ہو جاتے. اور یہاں تو حضرت کا حال یہ ہے کہ حضرت تو اپنی تمام تر علمی، عملی، فکری، اعتقادی ہر طرح کی صلاحیت کے اعتبار سے ایسے مقام پر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے ہر فضل کا آپ کو حق تھا. اگر بندے کو تو استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملتا، فضل الہی کی بنیاد پر ملتا ہے، لیکن اللہ اس میں بھی کسی چیز کو سبب بناتے ہیں، اسی کو بنائے حق کہتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی شانہ نے عید الفطر کی رات میں اپنے دربار میں بلایا. یہ اشارہ تھا کہ حضرت اللہ کے ہاں جو تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت جو اللہ کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں، وہ انعام. ہلو